السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انڈین کشمیر الیکشن سے متعلق نصیحت اور انڈین کشمیر کے الیکشن سے متعلق نصیحت پر انجینئر محمد علی مرزا نے کیا کہا ہے، وہ ان سے کچھ سوال ہوا تھا علی مرزا سے، اور علی مرزا نے وہ جو الیکشن کے لے کر کہ ووٹ ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے، جماعت اسلامی کا بھی معاملہ انہوں نے بتایا ہے۔ تو انہوں نے بولا ہے کہ میں نے یہ چیز جو ہے پہلے بھی سمجھائی تھی، اور اس سے ریلیٹڈ جو ہے ابھی جو ہے کیا انہوں نے بولا ہے، آپ خود بھی اس انڈین کشمیر کے کوشچن اور علی مرزا کے جواب جو ہے اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ اور انہوں نے جس طریقے سے ساری چیزیں رکھی ہیں اور بتائی ہیں، تو آپ بھی سنیں اور دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے، اور اللہ سے یہی دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو اپنے ملک میں اور امن قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ جہاں بھی ہم رہتے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی غلطیاں ہم سب سے جانے انجانے میں ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ علی بھائی ہمارے ساتھ بلال ملک بھائی ہیں۔ السلام علیکم بھائی، کہاں سے آپ؟ سوال کریں، لائیو ہیں۔ وعلیکم السلام، میں انڈین کشمیر سے ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں انجینئر محمد علی مرزا بھائی سے ملاقات کرنے کا موقع ملا۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ جو بہت ہی سینسٹیو ہے اور پریزنٹ ڈے میں میرے خیال سے بہت سارے لڑکوں نے یا لوگوں نے آپ کو پوچھا بھی ہوگا، وہ یہ کہ یہاں آج اسمبلی الیکشنز ہو رہے ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں، خاص کر آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے اس پہ ڈسکس بھی کی تھی، میٹنگ بھی کی تھی، لیکن میں اس طرح ان کو موٹیویٹ نہیں کر پایا کہ جماعت اسلامیہ کشمیر جو ہے JNK، وہ آج تک بائیکاٹ کر رہے تھے یہ بول کے کہ مطلب سیکولرٹی اور ڈیموکریسی کے حساب سے کسی بھی اس کو چننا حرام ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لڑکے کہہ رہے ہیں، مجھے تو اس کے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے، نہ میں نے اس طرح کی کوئی لٹریچر میں پڑھا ہے ان کے۔ تو کیا ہم ابھی 25 کو الیکشن ہونا ہے ادھر، کیا ہم اس میں ووٹ ڈالیں؟ کیونکہ اگر آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی اس الیکشن میں جماعت اسلامیہ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا ہے، مطلب یہاں کی جماعت اسلامیہ نے بھی۔ بہت اچھی بات ہے، میں تو بہت پہلے سے جماعت اسلامی کو سمجھا رہا تھا کہ انہیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ یہ تو اتنی بڑی بیوقوفی ہے آج کے اس ماڈرن دور کے اندر، اگر مسلمانوں کی مذہبی تنظیمیں پالیٹکس سے دور رہیں گی، خصوصاً ان ملکوں کے اندر جہاں نان مسلمز کی اکثریت ہے یا اوورال لیڈرشپ ان کے پاس ہے، جس طرح انڈیا ہے، تو آپ لوگ اپنے حقوق کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں الیکشن میں اور اپنے امیدوار کھڑے کریں، انہیں سپورٹ کریں، کیونکہ آپ اسمبلی میں اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ باقی ان کا یہ کہنا کہ ہندوستان کا جو آئین ہے وہ سیکولر ہے، یا یورپ اور امریکہ میں ان کے اپنے آئین ہے، تو بھائی ہم ان آئین کے اندر رہتے ہوئے جو مسلمانوں کے حقوق ہیں ان کے لیے پولیٹیکل سٹرگل تو کر سکتے ہیں نا۔ اس کے لیے آپ کو سسٹم کے اندر رہنا ہوگا۔ فٹ ان دا سسٹم دین چینج دا سسٹم۔ سسٹم سے باہر رہیں گے تو آپ کی تو کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ پاکستان میں بھی جماعت اسلامی شروع میں تو الیکشن میں حصہ نہیں لیتی تھی، لیکن 70s کے بعد سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، اور مولانا مودودی جو ہے وہ اس حق میں تھے، ان کی مرضی سے ہوا تھا۔ اسی کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب جماعت سے الگ ہو گئے، اور وقت نے ثابت کیا کہ مودودی صاحب کا موقف ٹھیک تھا، کیونکہ آج جماعت اسلامی جب اسمبلی میں بیٹھتی ہے اس کی آواز کا ویٹیج ہوتا ہے، اور وہ اپنے پروٹیسٹ ریکارڈ کروا سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے حکمران جب ڈیسیژن لیتے ہیں تو وہ 4-5 دفعہ سوچتے ہیں۔ تو اس طرح آپ پولیٹیکل سسٹم سے الگ ہوں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ اگر اس کا رزلٹ یہ نکلے کہ آپ اگر ووٹ نہیں ڈالتے، اس کی برکت سے ہندوستان میں کوئی اسلامک حکومت آ جاتی ہے، پھر تو بے شک نہ ڈالیں۔ تو بھائی اچیو تو کچھ نہ کیا، نہ ڈال کے تو پھر بھی کچھ اچیو کریں گے کہ آپ کے ممبرز پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں، وہ آپ کے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتے ہیں۔ جس طرح کئی ایک مسلمان ہیں جنہوں نے کانگریس جوائن کی ہوئی ہے، اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے وہ جنگ لڑ رہے ہیں انڈیا کے اندر۔ تو یہ تو بہت بڑی بیوقوفی ہے کہ اب کانگریس میں جو مسلمان ہیں
ہم انہیں یہ کہیں کہ تم کانگریس چھوڑ دو اور جناب پولیٹیکل سسٹم سے الگ ہو جاؤ، پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ تو ہمارے لیے تو پہلی چوائس یہ ہے کہ ہندوستان میں اگر جماعت اسلامی الیکشنز میں حصہ لیتی ہے تو مسلمانوں کا کام ہے کہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں اور بالکل اس حوالے سے پیچھے نہ ہٹیں. اور جماعت اسلامی نے بھی اگر یہ ڈیسیژن کیا ہے تو دیر ہے درست آئے. اگر جماعت اسلامی الیکشن میں حصہ نہ بھی لیتی تب بھی آپ مجھ سے پوچھتے تو میرا یہی موقف ہوتا. میرا یہ موقف آج سے نہیں ہے، کئی سالوں سے ہے. اس ٹاپک کے اوپر مجھ سے پچھلے 8-10 سال میں کئی دفعہ سوال ہو چکا ہے. میں نے باقاعدہ ویڈیوز میں ریکارڈنگ کروائی ہیں کہ یورپ امریکہ کے اندر بھی مسلمانوں کو وہاں کی لوکل پالیٹکس میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ آج اس ماڈرن دور میں آپ کی آواز اسی طریقے سے آگے پہنچ سکتی ہے اور کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. رہا اس میں یہ وسوسہ آنا کہ جی ان کا آئین سیکولر ہے، تو بھائی اگر ان کا آئین سیکولر ہے تو پاکستان کا آئین کون سا اسلامی ہے؟ اس میں بھی کئی ایک کمزوریاں موجود ہیں. سعودی عرب کے آئین کے اندر بھی کئی ایک کمزوریاں موجود ہیں. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم پولیٹیکل سٹرگل چھوڑ دیں گے. ہم پولیٹیکل سٹرگل کریں گے اور اس سے بہتری کی طرف جائیں گے. کل ابھی دیکھیں ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالیٰ کی جو پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی ہے ہمارے بھائی کے ساتھ، نادر علی کے ساتھ، آج میری ان سے دن کو بات بھی ہوئی تھی. میں نے انہیں مبارکباد پیش کی کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا. تو نادر علی نے جو ان سے ڈسکشن کی ہے وہ آپ پوڈ کاسٹ تمام مسلمان دیکھیں، خصوصاً انڈیا کے مسلمان، ان کے لیے کافی گائیڈ لائنز ہیں اس میں وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور آواز بلند کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل سٹرگل کرنی پڑے گی. پلس انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ اس وقت کی جو آپ کی گورنمنٹ کے جو پرائم منسٹر ہیں مودی صاحب، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ کشمیر کا جو خاص حیثیت والا معاملہ ہے اس معاملے میں انڈین گورنمنٹ کو سپورٹ کریں تو ہم آپ کو واپس انڈیا آنے کی اجازت دے دیں گے. تو انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہ جو 370 آرٹیکل کا ایشو بنا ہوا تھا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں اپنی ذات کے لیے جو کشمیر کے مسلمان ہیں ان کے مستقبل کا سودا نہیں آپ کے ساتھ کر سکتا. خیر وہ ڈیسیژن تو انہوں نے کر دیا، لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو اپنا ایمان بچایا نا، مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہوئے نا. تو انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے پوائنٹ آف ویو سے، پالیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی ساری گفتگو اس پوڈ کاسٹ میں کی ہے. نادر علی لکھیں اور ساتھ لکھیں پوڈ کاسٹ، وہ ماشاءاللہ 24 گھنٹے میں آلموسٹ کوئی 1.3 ملین کراس کر چکی ہے. وہ 13 لاکھ لوگ دیکھ چکے ہیں. میں نے بھی اپنے آفیشیل پیج سے اسے شیئر کروایا تھا، نیچے کامنٹس بھی کیے تھے. تو ان شارٹ یہ کہ آپ کو پالیٹکس میں ضرور حصہ لینا چاہیے اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. اگر آپ قومی دھارے سے باہر نکلیں گے پھر تو آپ کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوگی وہاں پر. اب تو پھر بھی اوقات ہے. میرا تو خیال ہے کمپین چلنی چاہیے اور بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث مساجد میں علماء کا کام ہے کہ وہ مساجد کے ممبر سے جمعوں کے خطبوں میں جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں وہاں انڈیا میں، کہ یہ آپ کے حقوق کے لیے بات کریں گے. جماعت اسلامی میں تو اتنی ٹالرنس ہے کہ ان میں تو فرقہ واریت نہیں ہے الحمدللہ. تمام مکاتب فکر کے علماء کو وہ اور ان کی عوام کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، کوئی نفرت نہیں کرتے ہیں. اور اگر ان کو وہاں پہ سیٹیں ملتی ہیں اور اسمبلی میں کچھ اچھا خاصا ان کا کوئی پارٹیسپیشن والا معاملہ ہوتا ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، خواہ وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو. تو میری طرف سے تو یہ ورڈکٹ ہے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے کہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں. اور سپوز اگر جماعت اسلامی الیکشنز کا بائیکاٹ بھی کر دے، اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی اور جماعت جو مسلمانوں کے حقوق کے لیے ہے، کانگریس ہے یا کوئی اور جماعت ہے، اور وہاں مسلمانوں کے کوئی امیدوار کھڑے ہوئے ہیں تو انہیں سپورٹ کریں، لیکن پولیٹیکل سسٹم سے الگ نہ ہو. ادروائز آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی آپ اٹھائیں گے. یا تو نا کہ آپ کے الگ رہنے سے کوئی اسلامک سسٹم رائج ہو جانا ہے تو پھر تو میں آپ کے ساتھ ہوں. الگ رہنے سے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا. ساتھ رہنے سے آپ کوئی گناہگار ہونے والا معاملہ نہیں ہے، آپ تو سسٹم کے اندر ہیں. اب دیکھیں نبی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے جب خطبہ دیا ہے فتح مکہ کے موقع کے اوپر، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن میں جہالیت کی تمام رسومات کو ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں. اب سود کی حرمت تو فتح مکہ سے 6 سال پہلے کی نازل ہوئی تھی، تو 6 سال تک تو چچا سود کھا رہا تھا کیونکہ الٹرنیٹو سسٹم نہیں بنا ہوا تھا.
جب نبی الاسلام کے ہاتھ میں گورنمنٹ آئی تو آپ نے وہ بھی ختم کر دیا. تو آپ لوگ بھی ٹرانزیشن پیریڈ میں ہیں. اس پیریڈ کے اندر آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنی سپیس حاصل کرنی ہے. جتنا آپ سپیس حاصل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچاتے ہوئے اتنی سپیس حاصل کریں اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کریں. اور میں قطعاً کسی بھی کشمیری کے حق میں یہ درست نہیں سمجھتا کہ وہ آرمڈ کنفلکٹ کریں گورنمنٹ کے ساتھ اسلحہ اٹھا کر. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ آج کے اس ماڈرن ورلڈ میں ورلڈ وار 2 کے بعد اب جس طرح ملکوں کی تقسیم ہو چکی ہے, پوری دنیا کی پالیٹکس چینج ہو چکی ہے. ہمارے مولوی, ہمارے موٹیویشنل سپیکرز یہ بےچارے وہی پرانی دنیا میں رہ رہے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی پالیٹکس چینج ہو چکی ہوئی ہے. اس ماڈرن پالیٹکس کے اندر جب ملکوں کی باؤنڈریز بنی ہوئی ہیں, یو این او بن چکا ہوا ہے, اب کوئی بھی ملک کے اندر رہنے والے لوگ اسلحہ اٹھا کر کوئی الگ سے اپنی ریاست قائم نہیں کر سکتے. وہ ریورس ہو جائے گی, کیونکہ پوری دنیا جو ہے نا وہ ان ملکوں کی باؤنڈریز کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. اس لیے بالکل پولیٹیکل سٹرگل کے اوپر یو این او کی جو ریزولوشنز ہیں انڈین کشمیر کے حوالے سے یا پاکستانی کشمیر کے حوالے سے, ان کے مطابق ہی عمل ہونا چاہیے. بالکل اسلحہ اٹھا کر انڈین گورنمنٹ کے خلاف کھڑا ہونا, 2-4 بندوں کا اور باقی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو ورنیبل کر دینا, میں بالکل اس کے حق میں نہیں ہوں. یہ بنگلہ دیش میں بھی جو کچھ شروع ہوا تھا, میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ نے جو کچھ کر لیا بس کر لیا. اس کے بعد آپ نے یہ حرکت, اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ اسلحہ اٹھائیں, پولیٹیکل سٹرگل کریں. اللہ کا شکر ہے کہ وہ معاملات دب گئے وہاں پہ, ادروائز اگر وہ والا معاملہ آگے بڑھتا تو قتل و غارت ہی ہونا تھا نا. ٹھیک ہو گیا جی. چونکہ آپ کا یہ ایک کریٹیکل کوسچن تھا اس لیے میں اس کے اوپر تھوڑا تفصیلاً بولوں. بلال بھائی اس کے اوپر الگ سے آپ نے ایک کلپ بھی بنا دینا ہے انڈین کشمیر کے الیکشن سے متعلق موقف یا نصیحت, تو یہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے تاکہ 25 تاریخ کو ہے, آج 19 ستمبر 2024 ہے تو ابھی دن ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کلپ بھی اپلوڈ ہو جائے گا آپ کا, اور وہ آپ پھر اپنے باقی لوگوں کو شیئر کروا دیجیے گا. ٹھیک ہے جی.